بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ، اس میں ایک نیکی 1000 نیکی کے برابر، ایک نماز 1000 رکعت کے برابر، فضیلتوں سے بھری، رفتوں سے بھری ہوئی، مقام معراج، مقام جبریل، مقام جناب آدم، ضربت امیر المومنین جناب مسلم بن عقیل، بہت عظیم ترین مقامات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ ہر جگہ مقام امام جعفر صادق ہے، اس لیے کہ کربلا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقی رکھا، چاہے وہ مسجد سہلہ ہو، مسجد کوفہ ہو یا خود کربلا میں ہو، ہر جگہ مقام امام جعفر صادق ہے، جنہوں نے زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، فضائل زیارت، مصائب حسین کی فضیلت سب کچھ بیان کیا ہے۔ مسجد کوفہ ہے، لہذا اس ذکر کو دوسروں تک پہنچا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا میں اکثر مریض رہتا ہوں اور کوئی دوا مجھے اثر نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، خاک شفا سے کیوں غافل ہے، جو ہر درد کی دوا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج ہے، ہر طریقے کی حاجتیں ان کے دروازے سے وابستہ ہے، انسان ان کے دروازے سے اپنی حاجتوں کو پیش کر سکتا ہے۔ کہیں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو جناب مسلم بن عقیل کو واسطہ دیں۔ خاص طریقے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ کیوں غافل ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر خوف سے امن ہے۔ جب تو خاک شفا کو کھانا چاہے نا تو پڑھے، اللہم انی اسألک بحق هذا الطینۃ وبحق الذی اخذها وبحق النبی الذی قبضها وبحق وسیع الذی حل فیها صل علی محمد واہل بیتہ واجعل فیها شفاء من کل داء امان من کل خوف۔ وہ فرشتہ جس نے اس خاک سے مٹی بھری تھی، اور حضرت وہ جبریل تھے، اور انہوں نے پیغمبر کو اس مٹی کی نشاندہی بتائی اور عرض کیا کہ یہ خاک تمہارے فرزند کی ہے، تمہارے بعد امت انہیں شہید کر دے گی۔ وہ پیغمبر جس نے خاک لی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک کو لیے تھے۔ دعا میں جس وسیع کا ذکر ہے وہ وسیع امام حسین ہے، اور نوجوان جنت کے سردار سید الشہداء۔ راوی کہتا ہے کہ اے میرے آقا، یہ خاک ہر درد کے لیے شفا ہے، لیکن اس بات کو سمجھ نہیں آتی جو آپ نے فرمایا کہ ہر خوف سے، ہر خاک باعث امن ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تمہیں کسی بادشاہ یا کسی اور کا کوئی خوف ہو، گھر سے نکلنے کے وقت اس خاک کو اپنے پاس رکھنا، اور اس خاک کو اپنے پاس اس عالم میں رکھو کہ اللہم انا ہذہ طینۃ قبر الحسین ولیک وابن ولیک اخذتها حزبا لما اخاہ ممن اخاہ۔ جب تو اس طرح کرے گا تو تجھے کسی خوف کا سامنا نہیں ہوگا۔ راوی کہتا اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا اور ہمیشہ ہر کام میں خاک شفا سے استفادہ اور فائدہ اٹھاتا رہا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ اس دن سے ہر بیماری بھی نجات پا گئی، ہر خوف پریشانیوں سے ہم نے نجات و چھٹکارا مل گیا۔ ہر قسم کے مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن خاک شفا، کربلا جا رہے ہیں، خاک اگر کفن پہ پڑ جائے تو امیر المومنین کہتے ہیں جنازے کا استقبال کرو۔ میرے عزیزو، اس خاک شفا کے لینے کا طریقہ، اٹھانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ اور اپنے پاس رکھنے کا، اگر اس خاک کی تعظیم نہیں کی گئی، ادب نہیں کیا گیا، تو اسے جن اس کے اثرات لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا امام مظلوم کربلا کے یاد میں خاک آپ رکھیے، اور 4 رکعت نماز امام حسین علیہ السلام کی پڑھیے، جس میں الحمدوں کے بعد معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ انا انزلنا ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر ہے، اور پڑھ کے نماز ہدیہ کریں امام حسین علیہ السلام کو، اور یہ خاک کو
تھوڑا سا زمزم یا کسی چیز میں ملا کے یا کوئی پانی میں ملا کے یا فرات کے پانی میں رکھ دیجئے اور مناجات اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ بحق الحسین تمام مرض کو شفا دے دے. اور یہ نماز یقیناً ہر بیماری کا علاج ہے. خاک شفا اپنے پاس رکھیں اور یقیناً انسان ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے. یہ ہانی ابن عروہ ہیں، یہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں، اور اسی کے پیچھے امیر المومنین کا گھر ہے، اور ابن زیاد کا دربار کھنڈر ہو گیا، ختم ہو گیا. بہت سے عظیم مقامات ہیں، بہت سی نمازیں ہیں، بہت سے دعا ہیں، بہت سے اعمال ہیں. سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں، اور خاک کو جو کربلا آپ جا رہے ہیں اس خاک پہ ہم مجبوری میں چل رہے ہیں، ورنہ یہ خاک شفا ہے، برکت ہے اور شفاعت ہے اور رحمت ہے. اور یقیناً ہم اس کربلا کا ادب احترام کریں. کربلا میں رہ کے ہنسی مذاق اور نرم بستر ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور ہر عالم میں اپنے آپ کو کرب اور بلا اور تکلیفوں میں ڈالنا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو اور حسین کے آوان و انصار میں ہم شامل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وصحابہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین.